بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم برادر ایمانی، برادر اسلام، یہ کلپ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں وہ دائیں بائیں سے اپنی بنائی ہوئی کہہ لو کہ ایک افسانہ، ایک من گھڑت قصہ کہانی کو بیان کر رہا ہے، جس کا تاریخی حقائق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ یہ بیان کر رہا ہے کہ زید بن علی زین العابدین جب لشکر کشی کر رہے تھے بنو امیہ کے خلاف، تو اس وقت ایک شخص جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، اے امام، کہ اگر میں زید شہید کے لشکر میں جانا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 10,000 درہم یا دینار ہے، اس کو لے جاؤ اور زید کے لشکروں پر اس کو خرچ کرو۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ امام، کہ میں جانا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا اجر ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہی اجر ہے جو اہل بدر کا تھا، یعنی کہ جو بدر کی جنگ ہوئی تھی، بدر میں جو صحابہ کرام جو کہ جنہوں کی شمولیت تھی، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جزا دی، یا جو شہداء کی قبولیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جزا دی، وہی تیرا اجر ہوگا۔ تو یہاں پر تو دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ ابھی امام زین العابدین کے جو شہزادے ہیں، زید شہید امام محمد باقر کے جو بھائی ہیں، ان کا دور چل رہا ہے۔ دوسرے معنی امام محمد باقر کا دور چل رہا ہے۔ جب امام باقر کا دور چل رہا تھا، اس وقت حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تو شاگردوں میں سے تھے امامت کا، بھی تو انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، امام ابھی وہ بنے ہی نہیں تھے۔ امام کب بنے؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہاں بھی وہ تلمیذ رہے، شاگردی میں رہے، پھر کہیں جا کر وہ جا کے خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں ان کو امامت کے عہدے پر حکومت کی طرف سے ان کو منصب دیا گیا سرکاری طور پر۔ تو یہ تو بعد والی بات ہے کہ امام صاحب امام بنے یا لوگوں نے امام مانا، یا لوگوں کے سامنے وہ امام بن کر آئے۔ پہلی بات تو یہ جھوٹی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل بدر کا مقام اگر آپ دو گے اس من گھڑت روایت میں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں کوئی آپ کو یہ کہے کہ فلاں وقت کا جہاد ہے اور آپ جائیں اور آپ کو جزا بدر اور احد والی ملے گی اللہ تعالیٰ کے پاس اجر، تو کون سا مسلمان جو پیچھے رہ جائے گا؟ اور امام ہوتے ہوئے، یعنی ابو حنیفہ صاحب علم ہوتے ہوئے کس دوسرے کو ترغیب دلا رہے ہیں، اور خود کیوں انہوں نے یہ مرتبہ حاصل کیا کہ وہ بھی زید شہید کے ساتھ جا کے لشکر میں شامل ہوتے اور جا کے جہاد کرتے؟ تو یہ روایات ان لوگوں کے اپنی زبان سے، اپنے کلمات سے خود بتا رہی ہیں کہ یہ من گھڑت افسانے ہیں، من گھڑت روایات ہیں، جس میں کہہ لیں کہ لوگوں کو تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کی جاتی ہے، اصل میں اہل بیت پر تنقید کی جاتی ہے۔ لوگ اتنے صاحب عقل نہیں ہوتے کہ جو ایسے کہہ لیں کہ تدبیروں کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچا سکے اور خود عمل کر سکے۔ پروردگار عالم ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔